نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمات اسلام کا مختصر سا تذکرہ ہوگا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا شرف حاصل کرنے کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا گویا کہ حق ادا کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجحان طبع سر و سامان دنیا کی طرف نہیں تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا تمام مال اور اسباب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کا تولد آپ سے ہوا۔ دو بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت قاسم اور عبداللہ، اور 4 صاحبزادیاں آپ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رفاقت میں انتہائی اطمینان اور آسودگی محسوس فرماتے۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جہاں لمحہ بھر کا بھی کوئی ایسا معاملہ آپ کے مبارک خاندان میں پیش آیا ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز 37 سال ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجحان طبع تخلیہ اور خلوت کی طرف ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انتظام تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں چلے جاتے، وہاں پر محو عبادت رہتے، ذکر و فکر کرتے، اپنے پاک پروردگار کی طرف متوجہ رہتے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک جب 40 سال ہوئی تو وہ سعید لمحہ آ پہنچا کہ آپ کی نبوت کا اظہار ہوا، بعثت مبارکہ ہوئی۔ جبریل امین پہلی وحی لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا۔ یہ پیغام اور یہ منصب اپنے ذیل میں بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذمہ داری کے احساس میں تھے۔ آپ اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے اور آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تمام معاملہ کہہ دیا۔ قربان جائے، انہوں نے اسے نہایت غور سے سنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ متردد نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بے کسوں اور فقیروں کے معامل رہتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ نے حضرت ورقہ بن نوفل سے رابطہ کیا، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اور اہل کتاب کے ایک بہت مستند عالم تھے۔ انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور سابقہ انبیاء پر اللہ کی وحی لے کر نازل ہوئے۔ پھر دعوت حق کا آغاز ہوا تو یہ کوئی معمولی دعوت نہ تھی۔ ہر طرف سے کفر کی یلغار شروع ہو گئی، یورش و طغیان شروع ہو گئی، اور مخالفت کے ایک طوفان تھے جو برپا ہو گئے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ حضور تبلیغ فرما کے واپس آتے اور شدائد اور مصائب کا سامنا کر کے آتے، لیکن جیسے ہی گھر میں تشریف لاتے آپ ان کی دلجوئی کا سامان کرتی، ان کو تسلی دیتی۔ اولاد امجاد کی تربیت میں آپ نے کسی قسم کا کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کیا اور اپنا سب کچھ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں قربان کر دیا۔ ایسے میں شیب ابی طالب کا ایک انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہوا۔ مکہ والوں نے بالاتفاق خاندان بنو ہاشم کے ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تائید کنندہ تھے۔ شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے
جو کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے نام سے منسوب ہے، سارا خاندان وہاں منتقل ہو گیا۔ اب ایک سماجی مقاطع تھا، لین دین نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، بول چال لوگوں سے نہیں تھا۔ 3 سال اس کرب میں گزرے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان مصائب و آلام سے گزرتی رہیں۔ شیب ابی طالب کا مرحلہ ختم ہوا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ وصال الہیہ سے شاد کام ہوئیں۔ اس وقت آپ کی عمر پاک 65 سال کہی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آپ کو یاد رکھا، بہت اچھے الفاظ سے آپ کا تذکرہ کیا۔ حضور کی حدیث مبارکہ میں آپ کے لیے بے شمار بشارتیں ہیں۔ ایک بار جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ خدیجہ آپ کے پاس کھانے کا کچھ سامان لے کر آ رہی ہیں، اللہ رب العزت انہیں سلام فرما رہا ہے۔ آپ نے سنا تو بڑی حیرت زدہ ہوئی، کہا اللہ مجھے سلام فرما رہا ہے؟ اللہ تو خود سلام ہے، اب میں اسے کیا جواب دوں؟ جبریل امین کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض کریں۔ حضور ہمیشہ انہیں یاد کرتے رہے۔ حضور جب بھی قربانی کرتے یا حضور جب بھی کسی جانور کو قربان کرتے، ذبح کرتے، تو آپ کی سہیلیوں کو ضرور حصہ بھیجا کرتے تھے، ہدایہ میں سے حصہ دیا کرتے تھے۔ آپ کی بہن حالہ آتی تو حضور نہایت کشادہ دلی سے ان کا استقبال کرتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالہ کی آواز سنتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اسلوب سے، چونکہ ان کا اسلوب ملتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ ان کو یاد کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن مجھے ان پہ رشک آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں بہت ہی محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، دعا کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان پر رشک آیا کرتا تھا، اور کسی بھی مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ پر یہ رشک نہ آتا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ پر آیا کرتا تھا۔ یہ اہل ایمان کی مادر مشفقہ ہیں۔ اہل ایمان ہمیشہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور ان کے اسلام پر ایسے احسانات ہیں کہ قیامت تک بھی ہم ان کا ذکر کریں اور شکر ادا کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں تو ان کے احسانات سے دستکش نہیں ہو سکتے۔